بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خریدے ہوئے شیئرز پر زکوٰۃ۔ کمپنیوں کے شیئرز اس نیت سے خریدے کہ جب بازار میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع کمائیں گے، تو ان کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہیں کس قیمت پر خریدا تھا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آج ان کی کیا قیمت ہے اور اسی حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اگر کمپنی کے شیئرز اس نیت سے خریدے کہ اس کے ذریعے منافع حاصل کریں گے، اس کو فروخت کرنے کی نیت نہیں ہے، تو وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اس صورت میں کمپنی سے یہ معلومات حاصل کرنی ہوگی کہ کمپنی میں کتنے اثاثے جامد ہیں، مثلا بلڈنگ، مشینری، کاریں وغیرہ، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور کتنے اثاثے نقد رقم، سامان تجارت اور خام مال کی شکل میں ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ مثلا کمپنی کے 60% اثاثے نقد رقم، سامان تجارت، خام مال کی صورت میں ہیں، اور 40% اثاثے بلڈنگ، مشینری اور کاریں وغیرہ کی صورت میں ہیں، تو اس صورت میں شیئرز کی بازاری قیمت لگا کر اس کی 60% قیمت پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ نوٹ: شیئرز کے شرعی احکام، یعنی کون سے شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہیں اور کون سے شیئرز کی خرید و فروخت ناجائز ہیں، اور جائز ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں، یہ مکمل تفصیلات مہارت رکھنے والے مفتیان اکرام سے معلوم کر لی جائے۔ مکان بنانے کے لیے جمع کردہ رقم پر زکوٰۃ کا حکم۔ کسی شخص نے مکان بنانے یا خریدنے کے لیے رقم جمع کر رکھی تھی، ابھی تک وہ رقم استعمال نہیں ہوئی، اس درمیان زکوٰۃ کے حساب کرنے کا وقت آ گیا، تو اس جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے، چاہے مکان بنانے یا خریدنے کے لیے رقم جمع کر رکھی ہو۔ دکان یا مکان وغیرہ کے ڈپازٹ پر زکوٰۃ۔ ڈپازٹ کے نام سے دی جانے والی رقم کی حیثیت قرض کی ہے، وہ رقم مکان یا دکان خالی کرنے کے وقت واپس مل جائے گی، لہٰذا ڈپازٹ کی رقم کی زکوٰۃ مالک رقم ہی پر لازم ہے، دکان یا مکان کے مالک پر لازم نہیں ہے، یعنی جس نے دیا تھا وہی اس کی زکوٰۃ دے گا۔ نوٹ: دکان اور مکان کے لینے اور دینے میں ڈپازٹ کی جائز اور ناجائز شکلیں بھی ماہر و معتبر مفتیوں سے معلوم کر لی جائے۔ قرض دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ کا حکم۔ اگر بطور قرض کسی کو کوئی رقم دی تو اس رقم کی زکوٰۃ قرض دینے والے کے ذمے واجب ہوگی۔ کچھ لوگ مقروض سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری رقم آپ استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا اس کی زکوٰۃ بھی آپ نکالیں، یعنی مقروض سے زکوٰۃ نکلواتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے قرض دینے والا سود کھا رہا ہے۔ حج کمیٹی یا پرائیویٹ ٹور میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ کا حکم۔ کسی شخص نے حج کے ارادے سے حج کمیٹی یا پرائیویٹ ٹور میں مکمل رقم جمع کرا دی ہو، اسی دوران اس کی زکوٰۃ کے حساب کا وقت آ گیا تو جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ کرائے پر دیے گئے مکان میں زکوٰۃ کا حکم۔ کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہتا ہے اور دوسرا مکان کرائے پر دے رکھا ہے، تو جو مکان کرائے پر دے رکھا ہے اس کی پوری قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اس مکان سے حاصل شدہ کرایہ جو زکوٰۃ کے حساب کے دن موجود ہو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور جو کرایہ استعمال ہو گیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ واجب زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے انتقال ہو جانا۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ادائیگی سے پہلے انتقال ہو گیا تو اگر مرحوم نے زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو مرحوم کے کل مال کی 1/3 سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر مرحوم نے زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت نہ کی ہو تو وارثوں کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔
بالغ وارثین مرحوم کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ وارثین کی طرف سے احسان ہوگا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر مرحوم کا ذمہ فارغ کر دے۔ فتاویٰ دارالعلوم زکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شامل عبادت ہے